چل رہی ہے اس کے اندر ہماری امید ہے وہ میڈم نے جہاں یوتھ کے لیے بہت کچھ کیا، آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، نون لیگ کی خدمات ان کے بارے میں اب کیا ذکر کریں، ہم سب جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ لیا، آزما بھی لیا۔ وعدہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، پورا کرنے والا ہمارا قائد ہے۔ آج ہماری امید میاں نواز شریف صاحب سے ہے، ان کی صاحبزادی، ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہم سب کے لیے کاوشیں دیکھی گئی ہیں، دن رات محنت کی، بہت کچھ سہا، تو میں شکر گزار ہوں ان سب کا، اور خاص طور پہ آج میڈم حنا کا، جن کی بہت بڑی فین میں خود بھی ہوں۔ جذبے کے ساتھ تلاوت سے شروعات کرتے ہیں۔ میاں عثمان صاحب پلیز آئیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ اچھا سارے بیٹھ جائیے۔ جب مسجد نبوی کے مینا نظر آئے ہمارے دونوں قائد، ایک قائد جن نے پاکستان بنایا، ہمیں پاکستان ایز اے ملک دیا، اور دوسرے قائد جن نے پاکستان کو خوبصورت بنایا، ان دونوں کی سالگرہ ہے۔ تو ان کی سالگرہ کی خوشی میں ہم نے ایک چھوٹی سی تقریب کی اپنے ینگسٹرز کے ساتھ۔ تو سٹارٹ میں تو میں کچھ ان لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ ایونٹ کو سکسیسفل بنانے میں مدد کی ہے، اسپیشلی میرے ینگ لوگ جن کو ہم نے نامنیٹ کیا ابھی، ان میں سے حسین بھٹا، نے اس نے بہت کام کیا ہے، اور میں ایسے بچوں کو محسوس کرتی ہوں، ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے۔ تو میں چاہتی ہوں اور بھی ہمارے ینگسٹرز ان کی طرح آئیں ان پر، جن کے لیے ہم کلیپ کریں، جو اپنے ینگسٹرز کو ممبرشپ ڈرائیو پہ بھی لے کے آئیں، تاکہ اگلی دفعہ ہم آپ کے لیے بھی آپ کریں۔ ہر باری پھر شیر انشاءاللہ 8 فروری کو پھر سے شیر میاں صاحب چاہتی ہمارے پرائم منسٹر شکریہ کروں گی طاہر کو۔ طاہر نے حمزہ صاحب کے حلقے کا ہے، اور بھی ہمارے ساتھ دوبارہ اس نے یوتھ تنظیم میں کام کیا ہے۔ طاہر گڈ ورک۔
جو بچے ریکگنائز نہیں ہوتے آج اسپیشلی ہم نے ان کو بلایا ہے, ہم ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے اسٹیج پہ بھی بلایا تاکہ یہ بچے اور کام کر سکیں. اسی طرح فہد بٹ اور پھر میری ٹیم کے انٹیگرل پارٹ ہیں ارسلان صاحب نے بہت کام کیا. جتنی بھی آپ کی نوٹیفیکیشنز ہیں ان سب کا بنانا, ان کا کام کرنا ارسلان کا کام ہے. اور ارسلان والنٹیئر کرتا ہے جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو, ارسلان از دیئر. اس کے بعد عثمان میرا پی اے بھی ہے, بٹ دن رات محنت کرتا ہے. جس نے مجھے کہا تھا میڈم آپ فکر نہ کریں, آپ کو وہ سرپرائز دوں گا, سب کچھ تیاری اس نے کی ہے, تو اس کے لیے اسپیشل تھینکس. پھر میری بہن فریحہ, میں اس لیے بھی فالوور, اس نے مجھے کہا مجھے لک اپ کرتی, میں اس کو لک اپ کرتی یہ ماشاءاللہ اسپورٹس کی بھی کمنٹیٹر ہے, اینڈ شی از اے ینگ وومن ہو اسٹینڈس فار ویمن رائٹس, اینڈ وی آر آل پراؤڈ آف سچ ویمن. پھر میری میڈیا میں سیف ایوان صاحب ہمیشہ سے, اور عمران جنگ صاحب, جو کھڑے ہو جو عمران میرے مینٹور ہیں, میری انسپریشن ہے, اور انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت بہت گائیڈ کیا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار آلویز بینگ دیئر, اینڈ آل دی ادر میڈیا وچ از ہیئر, تھینکس ٹو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سے ہی ہم سروائیو کرتے ہیں, اور آپ ہی ہماری صحیح رپورٹنگ کرتے ہیں اور ہماری نشاندہی کرتے ہیں. اس کے بعد ندیم آپ کا شکریہ, اور سائمہ آپ کا اسپیشلی, آپ کو بڑی کئی دفعہ شکایتیں ہوتی ہیں باقی لوگوں سے, لیکن میں نے آج اسپیشلی آپ کو الگ بلایا. میں نے کہا آپ کی شکایتیں دور کرنے کے لیے ہم یہاں چھوٹی سی ایک سیلیبریشن میں آپ کو ہینگ بھی کریں. اس کے بعد علی عباس صاحب ہیں, اور حسنین میرا بھائی بھی ہے, اور ہی از آلویز بن دیئر. تو ان کی جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے, کبھی باؤنسر بن جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سید حمزہ ساروں کی. ٹھیک ہے, جلدی سے ہم اس کو ریپ اپ کریں گے. دیکھیے میں 9 مارچ کو مجھے لاہور کی یوتھ کوآرڈینیٹر بنایا تھا, اور میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ لاہور کی 30 پی پیز ہیں, ان 30 پی پیز میں ہم نے یوتھ کوآرڈینیٹرز لگائے. اس کے بعد ہم نے ڈپٹی یوتھ کوآرڈینیٹر لگائے. یو سی لیول پہ 247 یو سیز تھی, اس میں یو سی لیول کے ہم نے بچے لگوائے جو یو سی ہیڈز تھے, اور پھر الحمدللہ ہم وارڈ لیول تک گئے, اور ہم نے پوری وارڈ لیول کی تنظیم جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے مریم بی بی اور میاں صاحب کو ہینڈ اوور کر دیا ہے, اور انہوں نے اس کی بہت بہت ہماری تعریف بھی کی ہے, اور یوتھ تنظیم کی بہت تھینک کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ پیرالل میں نے آج جو یہ یوتھ باڈی ہے, یہ ہم نے نئے نوٹیفیکیشن دی ہیں, آج کے ہم نے بچوں کو ایک پیرالل یوتھ باڈی بنائی ہے, جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے الیکشنز میں کام کریں گے, ہمارے ساتھ والنٹیئر کریں گے. اور یہ یوتھ کے بچے ہیں جن کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ جب مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی تو آپ بچوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, آپ کو نامنیٹ بھی کرنا ہے, یوتھ کا سیکریٹریٹ بھی بنانا ہے, اور جہاں بھی ہم آپ بچوں کو ایڈجسٹ کر سکیں گے ان کو کریں گے. دیکھیں پاکستان میں جو یوتھ ہے اس کا بلج ہے, لیکن اگر یوتھ کو ہم ایسے کی طرح ٹریٹ کریں, اگر ہم آپ بچوں کو امپاور کریں, اگر ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں, اگر ہم آپ کو پراپر ہنر دیں, ٹریننگ دیں, مینٹورشپ دیں, تو آپ پاکستان کا ایسیڈ ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے 2050 کے لیڈرز ہیں. میں چاہتی ہوں میں آپ بچوں کو دیکھوں کہ ایچ ون آف یو اس طرح اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ لیڈر ہوئیں گے اور آپ کے نیچے فالوورز ہوئیں گے. یہاں میں پرومس کر رہی ہوں, یہاں میرا لیڈر بننے کا نہیں ہے, یہ آج کا مقصد ہے کہ آپ لیڈر ہو, آپ لوگوں نے آگے مل کے ملک کا فیوچر آگے لے کے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے 15 سال میں 10 سالوں میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ لڑ کے الیکشن اسمبلیوں میں آئے, آپ لوگ ریپرزینٹ کریں ملک کو, کنٹری کو, پاکستان کو, کیونکہ آپ نے پاکستان کو چینج کرنا ہے. تو یہ آج کا فنکشن جو ہے اس میں میرے لیے تالیاں نہیں ہیں یا کسی کے لیے تالیاں نہیں ہیں, آپ لوگ کے لیے جو یوتھ کے بچے ہیں آپ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں.
हिस्ट्री में देखें जिस तरह पाकिस्तान को घराने में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को बनाया, और हम एक माइनॉरिटी थे शायद इंडिया में, और ये जो पाकिस्तान बना आजकल हमारी आइडेंटिटी, हमारी मुल्क की आइडेंटिटी सिर्फ उनकी वजह से है। इसी तरह अगर कल हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह है, और जिस तरह आपको पता है 2013 में मैंने असेंबली ज्वाइन की, मैंने देखा कि जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, जिस तरह मुल्क के अंदर मोटरवेज बनी, जिस तरह पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया गया, जिस तरह हेल्थ की फैसिलिटीज बनी, जिस तरह हॉस्पिटल्स बने, बच्चों को एजुकेशन मिली, यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हुए, यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हुए, पूरी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर आया, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स आई। तो मैं रिगार्डलेस ये मैं बताऊं कि जितनी बार भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे वो 2013 में आए, तो 18 में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था। तो हम इस दफा मिल के इकट्ठे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को देखना चाहते हैं तरक्की पे, प्रोग्रेस पे, और इलेक्शंस आ रहे हैं, आप सब ने वोट भी देना है और इलेक्शंस के वॉलंटियर भी करना है, और पाकिस्तान के लिए आप लोगों ने मैक्सिमम अपने लिए विजिलेंट भी रहना है, और अपने वोटों को किसी को ना चोरी करने देना है, और गार्ड करने हैं अपने वोट्स। तो आप लोग मुझे इलेक्शन की वॉलंटियर टीम में भी चाहिए, आप लोग मुझे इलेक्शन सेल में भी चाहिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो PMLN के इलेक्शन सेल में वॉलंटियर करने के लिए प्लीज अपने नाम दें। इस तरह हम यूथ की फोर्स बना रहे हैं, और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में मुझे एक बच्चा चाहिए जो वॉलंटियर करे यूथ विंग की तरफ से, और आपको प्रॉपर्ली पार्टी का ओहदा भी मिलेगा उसमें। तो इंशाल्लाह ताला हम मिल के आके पाकिस्तान को बेहतर भी बनाएंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। तो आए अब मिल के केक काटते हैं, और अपने कायद को दोनों कायद को सालगिरह जो है वो विश करते हैं। Happy birthday!